کہ مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نوالوں کی بات کر۔ حضرات یہیں سے قومی یکجہتی کا مشاعرہ اور مظفر حسین حنفی صاحب کی موجودگی میں شعر پڑھنا یقینی طور پر تلوار کے ہم بھی جیسے طالب علم کے لیے تلوار پر صبر کرنے جیسا ہے۔ دعاؤں کی درخواست اور یہ مطلب یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ وطن کے چاک دامن کو کبھی سلنے نہیں دیتی، کہ وطن کے چاک دامن کو کبھی سلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کنول کھلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کنول کھلنے نہیں دیتی۔ اور یہ ہندو اور مسلمان چاہتے تو ہیں بہت، لیکن سیاست ان کو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی۔ حضرات ایک سیاست یہ جو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی۔ اور میں یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف کا پیکر، کہ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف کا پیکر، محبت اور صداقت کا ہنسی پیغام لکھ دینا۔ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف کا پیکر، محبت اور صداقت کا ہنسی پیغام لکھ دینا۔ اور اگر پوچھے کوئی سچی حکومت کس کو کہتے ہیں تو ایک کاغذ پہ بس حضرت عمر کا نام لکھ دینا۔ شکریہ شکریہ حضرات یہیں سے کوشش تو ٹھیک ہے اس طرح کی شاعری نہ ہو، لیکن جو اندر ہوتا ہے وہ زبان تک آتا ہے۔ میں کچھ مصرے آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ کہاں سے کس طرح سے کہے یہ سب تمہید کی ضرورت نہیں، وقت کم ہے، بس 2-4 شعر اور عرض کیا ہے کہ ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی، ایک طرف حیوانی لشکر، آپ کو منظر یاد آئے گا کچھ سال پہلے کا، ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی، خون ریزی کی شہر میں شاید پہلے سے تیاری تھی۔ ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی، خون ریزی کی شہر میں شاید پہلے سے تیاری تھی، اور پوچھ رہی تھی ہر ایک تیلی نام پتے سب لوگوں کے، جس ماچس نے بستی پھونکی بے شک وہ سرکاری تھی۔ کہ پوچھ رہی تھی ہر ایک تیلی نام پتے سب لوگوں کے، جس ماچس نے بستی پھونکی بے شک وہ سرکاری تھی۔ حضرات اب کچھ مسئلے مسائل ہمارے بیچ کے گھروں کے درمیان کے بس چند شعر اور آپ کی عرض کیا ہے کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں جس گھر کی ماں بیٹی، کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں جس گھر کی ماں بیٹی، وہاں اکثر وہ رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ شریعت کے اصولوں پر چلیں جس گھر کی ماں بیٹی، وہاں اکثر وہ رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اور کہیں دولت لٹا کر بھی ہنا حاصل نہیں ہوتی، کہیں امید سے بڑھ کر وہ رشتے بھیج دیتا ہے۔ کہیں دولت، شکریہ کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں جس گھر کی ماں بیٹی، وہاں اکثر وہ رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اور کہیں دولت لٹا کر بھی ہنا حاصل نہیں ہوتی، کہیں امید سے بڑھ کر وہ رشتے بھیج دیتا ہے۔ حضرت 4 مصرے ماں کے توسل سے دیکھیے حاضر کرتا ہوں کہ عرض کیا ہے کہ بن ساز و سامان بنا دھن دولت کے، بن ساز و سامان بنا دھن دولت کے، اپنی جنت آپ سجایا کرتا ہے۔ بن ساز و سامان بنا دھن دولت کے، اپنی جنت آپ سجایا کرتا ہے، اور اٹھ اٹھ کر وہ راتوں کی تنہائی میں بوڑھی ماں کے پاؤں دبایا کرتا ہے۔ ڈاکٹر مہتاب عالم جو خود بھی ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کی شاعر ہیں، بھوپال سے تشریف لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب مہتاب عالم کی خوبصورت شاعری بھی سن لی جائے۔ ڈاکٹر مہتاب عالم بھائی پر شعر عرض کیا ہے، الہی میری دعاؤں میں یہ اثر کر دے، بہت اچھی، الہی میری دعاؤں میں یہ اثر کر دے، میں جس کو چاہوں اسے میرے نام پر کر دے۔ جی شکریہ۔ الہی میری دعاؤں میں یہ اثر کر دے، میں جس کو چاہوں اسے میرے نام پر کر دے۔ اور یہ شعر دیکھیں حضرات بطور خاص، میں ایک بار نظر بھر کے دیکھ لوں طیبہ، میں ایک بار نظر بھر کے دیکھ لوں طیبہ، پھر اس کے بعد خدا مجھ کو بے نظر کر دے۔ جی شکریہ، شکریہ حضرات، شکریہ۔ میں ایک بار
नजर भर के देख लूं तैबा, फिर उसके बाद खुदा मुझको बेनजर कर दे। और शेर देखें हजरात, मेरे रफीक क्या दुश्मन भी जिस पर रश्क करें, मेरे रफीक क्या दुश्मन भी जिस पर रश्क करें, तू मेरे लहजे को इतना तो मोतबर कर दे। मेरे रफीक क्या दुश्मन भी जिस पर रश्क करें, तू मेरे लहजे को इतना तो मोतबर कर दे। और ये शेर देखिए हजरात कि जो साया देने से मुनकिर हो राहगीरों को, जो साया देने से मुनकिर हो राहगीरों को, खुदाया ऐसी जमीनों को बेशजर कर दे। जो साया देने से मुनकिर हो राहगीरों को, खुदाया ऐसी जमीनों को बेशजर कर दे। और ये मकता देखिए हजरात, जो मेरा हो न सका आज तक भी है महताब, जो मेरा हो न सका आज तक भी है महताब, वो टूट कर कभी बिखरे मुझे खबर कर दे। बहुत अच्छे, वाह। और एक दूसरी गजल के चंद शेर हजरात जो है पेश करता हूँ। इनायत कीजिए। उम्र गुजरी ये आरजू करते, उम्र गुजरी ये आरज़ू करते, उम्र गुजरी ये आरजू करते, गुफ्तगू तुझसे रूबरू करते। भाई वाह वाह। उम्र गुजरी ये आरजू करते, गुफ्तगू तुझसे रूबरू करते। तेरी कुर्बत नसीब अगर होती, तेरी कुर्बत नसीब अगर होती, किस लिए गुल की आरजू करते। तेरी कुर्बत नसीब अगर होती, किस लिए गुल की आरजू करते। और ये शेर देखें हजरात कि गर न होता जुनून चाहत का, गर न होता जुनून चाहत का, क्यों तेरा जिक्र कुबकू करते। गर न होता जुनून चाहत का, क्यों तेरा जिक्र कुबकू करते। और शेर देखें हजरात कि जब नजर ही नहीं मसीहा की, जब नजर ही नहीं मसीहा की, जख्म दिल कब तलक रफू करते। जब नजर ही नहीं मसीहा की, जख्म दिल कब तलक रफू करते। और शेर देखे हजरात कि जब खूब था जो हमें जुनू ना हुआ, खूब था जो हमें जुनू ना हुआ, वरना तेरी ही जुस्तुजू करते। और ये शेर देखे हजरात कि मिलते कुर्बत के पल अगर महताब, मिलते कुर्बत के पल अगर महताब, शिकवे हम उनसे दूबदू करते। बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं, एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे इस जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़े का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ محبت، سرور، کیف، فن، شخصیت، درد، جذبات اور لیلائے غزل کے نظر نواز نظاروں سے بھرپور غزل کے لیے پورے ہندوستان میں نعیم اختر برہان پوری کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں التماس کر رہا ہوں جناب نعیم اختر سے کہ تو ہے وقار محفل شعر و سخن نعیم، تجھ پر سخن شناسوں کی جانیں نثار ہیں، اور آپ پھول جیسی غزلوں کی خوشبو بکھیر دے، تیرے لیے سماعتیں اب بے قرار ہیں۔ جناب نعیم اختر برہان پوری۔ آئیے میں مطلب پیش کر رہا ہوں۔ برق کر رہی ہے پھر کوششیں جلانے کی، سماعت فرمائیں۔ برق کر رہی ہے پھر کوششیں جلانے کی، کوششیں جلانے کی، اے خدا حفاظت کر میرے آشیانے کی، اے خدا حفاظت کر۔ ثانی مطلب سماعت فرمائیں۔ کھو گئے ہیں جو لمحے بھیڑ میں زمانے کی، سماعت فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں۔ کھو گئے ہیں جو لمحے، کھو گئے ہیں جو لمحے، کھو گئے ہیں جو لمحے بھیڑ میں زمانے کی، بھیڑ میں زمانے کی، جانے کیوں امیدیں ہیں ان کے لوٹ آنے کی، جانے کیوں امیدیں ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ خرمن محبت ہی خاک ہو گیا اپنا، سماعت فرمائیں۔ خرمن محبت ہی، خرمن محبت ہی، خرمن محبت ہی خاک ہو گیا اپنا، خاک ہو گیا اپنا۔ ہم نے یہ سزا پائی ایک دیا جلانے کی، ہم نے یہ سزا پائی ایک دیا جلانے کی۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ دل کا کرب پلکوں پر جھل ملانے لگتا ہے، دل کا کرب پلکوں پر، دل کا کرب پلکوں پر، دل کا کرب پلکوں پر جھل ملانے لگتا ہے، جھل ملانے لگتا ہے۔ کوششیں میں کرتا ہوں جب بھی مسکرانے کی، کوششیں میں کرتا ہوں جب بھی مسکرانے کی۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ جو یہ نوجوانوں کی نظر،
جو سمجھ نہیں پاتے وقت کے اشاروں کو، جو سمجھ نہیں پاتے وقت کے اشاروں کو، جو سمجھ نہیں پاتے، جو سمجھ نہیں پاتے، جو سمجھ نہیں پاتے وقت کے اشاروں کو، وقت کے اشاروں کو، ان کو روند دیتی ہیں گردش زمانے کی، ان کو روند دیتی ہیں گردش زمانے کی۔ اے نعیم دنیا سے اب کنارہ کش ہو جا، اے نعیم دنیا سے اب کنارہ کش ہو جا، اب کنارہ کش ہو جا، فکر کچھ تو کرنا داں آخری ٹھکانے کی، فکر کچھ تو کرنا داں۔ اب آؤ سنتے ہیں احمد نثار سے غزلیں کہ اس کی ذات حسین شاعری کا مظہر ہے، سماعتیں رہا کرتی ہیں منتظر اس کی، مشاعروں کا وہ مانا ہوا سخنور ہے۔ جناب احمد نثار اندوری مائک پر۔ یہ 4 مصرے آپ کے دلوں پر رقم کر لیں۔ کہا کہ سن کے حیا علی الصلاح کی صدا، کیا کہنے، سن کے حیا علی الصلاح کی صدا مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے، سن کے حیا علی الصلاح کی صدا مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے، اپنے دشمن بھی ہوں تو ان سے کہیں چلیے مسجد اذان ہوتی ہے، اپنے دشمن بھی ہوں تو ان سے کہیں چلیے مسجد اذان ہوتی ہے۔ 4 مصرے اور سماعت رات۔ کہا کہ رفتہ رفتہ جب تمہاری شہرتیں بڑھ جائیں گی، رفتہ رفتہ جب تمہاری شہرتیں بڑھ جائیں گی، دوستوں کی محفلوں میں غیبتیں بڑھ جائیں گی، رفتہ رفتہ جب تمہاری شہرتیں بڑھ جائیں گی، دوستوں کی محفلوں میں غیبتیں بڑھ جائیں گی، اور ایک دسترخوان پر مل جل کے بیٹھو تو صحیح، گھر کی سوکھی روٹیوں میں لذتیں بڑھ جائیں گی، گھر کی سوکھی روٹیوں میں لذتیں بڑھ جائیں گی۔ سنیں شعر یہ بھی سنیں کہ مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر نظر آئی، سنیں 4 میں سے آجا، مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر نظر آئی، تصویر کے پردے میں تصویر نظر آئی، مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر نظر آئی، تصویر کے پردے میں تصویر نظر آئی، اور ایمان کی حرارت کا یہ ادنا کرشمہ ہے، مسواک بھی دشمن کو شمشیر نظر آئی، ایمان کی حرارت کا یہ ادنا کرشمہ ہے، مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر نظر آئی، تصویر کے پردے میں تصویر نظر آئی، اور ایمان کی حرارت کا یہ ادنا کرشمہ ہے، مسواک بھی دشمن کو شمشیر نظر آئی، مسواک بھی دشمن کو شمشیر نظر آئی۔ اور شعر سنیں حضرات، مطلب ایک مطلب 2 شعر اور سماعت فرمائے۔ مطلب کہا کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کا قلم اچھا نہیں لگتا، کیا کہنے، تیرے ہاتھوں میں سونے کا قلم اچھا نہیں لگتا، لکھے تو جھوٹ کو سچ یہ ستم اچھا نہیں لگتا، لکھے تو جھوٹ کو سچ یہ ستم اچھا نہیں لگتا، اور اٹھو اے نوجوان قوم بڑھ کر چھین لو ان سے، ہمیں کمزور ہاتھوں میں علم اچھا نہیں لگتا، اٹھو اے نوجوان قوم بڑھ کر چھین لو ان سے، اٹھو اے نوجوان قوم
بڑھ کر چھین لو ان سے. ہمیں کمزور ہاتھوں میں علم اچھا نہیں لگتا، اور ہمارے نقشے پا جو دیکھ کے چلتے تھے، ہمارے نقشے پا جو دیکھ کے چلتے تھے، اب ان کو ہمارے ساتھ چلنا 2 قدم اچھا نہیں لگتا. عرض کرتا ہوں کہ مجھے یا رب ایسی ادا بخش دے، مجھے یا رب ایسی ادا بخش دے جسے دیکھ کر تو خطا بخش دے. مجھے یا رب ایسی ادا بخش دے جسے دیکھ کر تو خطا بخش دے، اور سزا اور جزا اس کے قبضے میں ہے، نہ جانے وہ کس وقت کیا بخش دے، نہ جانے وہ کس وقت. شکریہ. ایک غزل کی چند اشعار ترنم سے پیش کرتا ہوں. حماقت پر حماقت کر رہا ہوں. مطلع برائے مطلع. حماقت پر حماقت کر رہا ہوں، میں پھر اپنوں سے الفت کر رہا ہوں، میں پھر اپنوں سے الفت کر رہا ہوں. اور حضرات صبح جب آپ کے شہر میں، آپ کے دیار میں قدم رکھا، آپ کی جو محبتیں ملی سفیان قاضی صاحب، وکیل صاحب اور ان کے تمام رفقا کی، ان محبتوں کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں. حماقت پر حماقت کر رہا ہوں، مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے، مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے، محبت سے محبت کر رہا ہوں. بہت اچھے. واہ. محبت سے محبت کر رہا ہوں. چراغ صبح ہوں مانا یہ، لیکن میں آندھی سے بغاوت کر رہا ہوں. بہت اچھے. واہ واہ. میں آندھی سے بغاوت کر رہا ہوں. اور ذرا ڈائس کی توجہ چاہوں گا، ایک شعر غزل کا ہو گیا ہے. ارشاد. نظر کا در نظر سے کھٹ کھٹا کر، نظر کا در نظر سے کھٹکھٹا کر، نظر کا در نظر سے کھٹ کھٹا کر، شرافت سے شرارت کر رہا ہوں، شرافت سے شرارت کر رہا ہوں. اور حضرات بغیر کسی تمہید کے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص پیش کر رہا ہوں. صفے آخر میں مجھ کو مت کھڑا کر، صفے آخر میں مجھ کو مت کھڑا کر، صفے آخر میں مجھ کو مت کھڑا کر، میں صدیوں سے امامت کر رہا ہوں. جناب مہندر اشک بہت ہی محترم اور بہت ہی نمایاں اور نمائندہ اتر پردیش کے مشاعر کی شاعر مائک پر. سماعت فرمایا عرض کیا ہے کہ اردو کے حوالے سے 3 شعر صرف، پھر اس کے بعد غزل. عرض کیا ہے کہ ہے قطرہ قطرہ لہو غم شناس اردو کا. واہ واہ. قومی یکجہتی کا مشاعرہ حضور پیش کر رہا ہوں اردو کے حوالے سے، اس زبان کے حوالے سے. کہ ہے قطرہ قطرہ لہو. جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، بہت دھوکے کی بات ہے، بہت غلط بات ہے. اردو ہر ہندوستانی کی زبان ہے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. پیش کرتا ہوں ملا فرمائیں کہ ہے قطرہ قطرہ لہو غم شناس اردو کا، نفس نفس ہے میرا دیوداس اردو کا. اور ڈاکٹر صاحب ایک شعر سن لیجیے کہ نفس نفس ہے میرا دیوداس اردو کا. اور الہی خیر، سنو بچوں تمہاری طرف سے کہہ رہا ہوں یہ شعر تمہارے لیے. یہ شعر کہ نفس نفس ہے میرا دیوداس اردو کا، اور الہی خیر میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں دکھائی دیتا ہے چہرہ اداس اردو کا. واہ واہ واہ. کیا کہنے ہیں. الہی خیر میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں
دکھائی دیتا ہے چہرہ اداس اردو کا، اور میں احترام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ پہن کے آئے تھے قاتل لباس اردو کا، میں احترام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ پہن کے آئے تھے قاتل لباس اردو کا۔ لیجیے میں شعر پیش کر رہا ہوں، غزل کا ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں حضور، روز گھر پر اسے بلاتا ہوں، روز گھر پر اسے بلاتا ہوں، روز گھر پر اسے بلاتا ہوں، بات کہنے کی بھول جاتا ہوں۔ کیا اچھا ہے، بہت خوب، واہ واہ۔ اور دیکھیے دوستو شعر، بات کہنے کی بھول جاتا ہوں، وہ وہیں پر ہوا چلاتا ہے۔ سنیے دوستو شعر، وہ وہیں پر ہوا چلاتا ہے، میں جہاں پر دیے جلاتا ہوں، وہ وہیں پر ہوا چلاتا ہے، میں جہاں بھی دیے جلاتا ہوں۔ اور سنیے شعر، لوگ کہتے ہیں میں سمندر ہوں، لوگ کہتے ہیں میں سمندر ہوں، اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہوں، اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہوں۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ، پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر، روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج، روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو، بہار صبح۔